کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا تجھ پہ خاندان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کہیے بے شک، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ سامعین محترم، آج ماہ محرم الحرام شریف کی 8 تاریخ ہے، کل 9 اور پرسوں 10، کل کا دن گزار کر جو شب آئے گی وہ شب عاشورہ ہوگی، اور پھر جو دن آئے گا وہ یوم عاشورہ ہوگا۔ سورج کی روشنی کی طرح، سورج کی چمک کی طرح یوم عاشورہ کے بارے میں مسلمان جانتا ہے کہ یہ کتنا اچھا دن ہے، شب عاشورہ کے بارے میں بھی جانتا ہے مسلمان کہ یہ کتنی اچھی رات ہے، بس عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس رات اور دن میں ہمیں اعمال صالحہ بالخصوص کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ جنگ احد کے بعد جب کچھ صحابہ شہید ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یار وہ تو زندگی کا مزہ ادھورا چھوڑ کر کے چلے گئے، وہ تو مار دیے گئے، وہ تو قتل کر دیے گئے، ان کو زندگی کا عیش و آرام سب ختم ہو گیا۔ جب یہ لوگوں میں چرچائیں پھیلنے لگی، باتیں ہونے لگی، تو رب ذوالجلال کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جو اس کی راہ میں قتل کیا جائے، جو اس کی راہ میں مرتبہ شہادت پائے، جو اس کی راہ میں اپنی جان کا حسین نذرانہ پیش کرے، لوگ اسے مردہ کہیں، لوگ اسے یہ کہیں کہ زندگی کا عیش و آرام اس کا ختم ہو گیا۔ رب کو یہ گوارا نہ ہوا۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں اس آیت کو نازل فرمایا، ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے آگے ارشاد فرمایا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ سرکار امام غزالی اور دیگر علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، اولیاء، صحابہ جو تھے، سب کا سب اس پر سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ شہداء کی زندگی صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی بھی ہے۔ روحانی اور جسمانی دونوں زندگی اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب غلاموں کی زندگی کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ شہداء کی زندگی نبیوں سے افضل نہیں، شہداء کا مرتبہ صحابہ سے افضل نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، سب سے ایک گریڈ پر رب نے جنہیں رکھا ہے وہ انبیاء کرام ہے، ان کے بعد جنہیں رب نے بیان کیا وہ صدیقین ہے یعنی صحابہ ہے، اور ان کے بعد جن کے بارے میں رب نے بیان فرمایا وہ شہداء ہے۔ معلوم ہوا کہ شہداء سے افضل صدیقین ہوتے ہیں، اور صدیقین سے بھی افضل انبیاء ہوتے ہیں، اور تمام انبیاء میں افضل جناب محمد رسول اللہ ہے۔ تو نتیجہ نکل گیا کہ جب ان کے غلاموں کی زندگی کی شہادت قرآن دیتا ہے تو ماننا پڑے گا، اور قرآن سے ہی یہ ثابت ہوا، نص قطعی سے ہی یہ ثابت ہوا کہ نبی بھی زندہ ہے، اور جو قرآن سے حکام ثابت ہوتے ہیں ان کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ جب راہ خدا میں قتل کیے جانے والے زندہ ہیں تو جنہیں وہ فیض جن کے صدقے میں ملا ہے، انہیں جو مرتبہ جس نبی کے صدقے میں ملا ہے، وہ میرے آقا بدرجہ اعلیٰ زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ،
تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سامعین محترم، رب کہتا ہے جو راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، تم کیا جانو ان کی زندگی کا عالم کیا ہے۔ ایک مثال دے کر کے سمجھاتا چلوں کہ انہیں مردہ نہ کہو، ان کی زندگی بڑی لاجواب ہے، انہوں نے جس موت کو گلے لگایا ہے وہ اپنی جگہ پر بڑی لاجواب ہے۔ مثال دے کر سمجھاتا چلوں، ماچس کی ایک تیلی کو آپ جلائیے اور اس کے بعد اس تیلی سے ایک چراغ آپ نے روشن کر دیا، پھر اس چراغ سے دوسرا چراغ روشن کر دیا، پھر اس چراغ سے تیسرا چراغ روشن کر دیا، اسی پر قیاس کرتے چلے جائیے۔ ایک تیلی کو آپ نے جلایا اور اس سے ہزاروں چراغ روشن پہ روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر جب آپ اس تیلی کے انجام کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ تو جل گئی، یہ تو راکھ ہو گئی، یہ تو نابود ہو گئی، یہ تو ختم ہو گئی، اس کا تو سب معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ مگر آپ اس کے نتیجے کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس تیلی کو راکھ نہ کہو، اس نے خود جل کر سینکڑوں کو نور عطا فرما دیا ہے، خود اس نے مٹ کر لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ بتا دیا ہے۔ بس یہی حال اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے شہداء کا ہے، وہ خود تو راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں، موت کو گلے لگاتے ہیں، مگر اللہ کی قسم وہ موت ایسی موت ہوتی ہے جو دنیا کو جینے کا سلیقہ عطا فرما دی جاتی ہے۔ سامعین محترم، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام علی مقام شہید ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک جب جب محرم کا چاند نظر آتا ہے کروڑوں اربوں کھربوں مسلمان یاد خدا میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں، کوئی قرآن پڑھا کرتا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہو جایا کرتا ہے، کوئی امام کے لیے صدقہ و خیرات کرنے لگتا ہے، کوئی لنگر لٹانے لگتا ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگ خرچ کیا کرتے ہیں، نیکیوں میں لگ جایا کرتے ہیں۔ اگر امام کی شہادت نہ ہوتی تو بولو کیا یہ ذکر و اذکار کا دروازہ کھلتا؟ ذکر و اذکار تو ہوتا مگر اس انداز میں نہ ہوتا جس انداز میں آج ہو رہا ہے۔ میرے امام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہے۔ کس زباں سے ہو بیانے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سامعین محترم، شہید جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنے قول کے ذریعے حقانیت کو ثابت کرتا ہے، شہید جو ہوتا ہے معنی حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیر کے مطابق شہید جو ہوتا ہے کبھی اپنے قول سے، کبھی اپنے فعل سے اور کبھی اپنی جان کا نذرانہ دے کر حق کو ثابت کیا کرتا ہے۔ اسی لیے راہ خدا میں قتل کیے جانے والوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ جس کام کے لیے دیا ہے یہ اس کا جان کا دینا بتاتا ہے کہ وہ جسے مانتا تھا وہ اسے حق جانتا تھا، اسی لیے اس پر مٹنا گوارا فرمایا ہے۔ امام علی مقام اللہ اکبر حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو، سبحان اللہ۔ جیسا شعر ہے جیسا ذکر ہے ویسا صدائیں بلند ہو تو اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ۔ شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، سخاوت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ امام علی مقام کا مرتبہ اللہ اکبر اب اکثر اپنی تقریر میں کہا کرتے ہیں، اور علماء نے بھی ارشاد فرمایا یہ دور بڑا پیچیدہ دور چل رہا ہے، یک طرفہ طور پر آج ذکر حسین کی محفل امام علی مقام میں یک طرفہ طور پر صرف شہادت کے بارے میں بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ صحابہ کا بھی اس میں ذکر ہونا چاہیے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طاہرات کا بھی اس میں ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ آج شیعوں کے علاوہ بھی ہمارے سنی کہلانے والوں میں، پیری مریدی کرنے والوں میں، سلسلہ والوں میں کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو اپنے محفل میں ذکر امام
امام علی مقام کی محفل میں وہ کسی صحابی کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے، وہ کسی صحابی کا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ علماء کہتے ہیں اے اہل سنت والجماعت، تم اپنی محفل میں جس میں ذکر شہداء ہو اس میں ذکر صحابہ بھی کرو، ذکر اہل بیت بھی کرو، ذکر ازواج طاہرات بھی کرو، تاکہ تمہاری محفلیں شیعوں کی محفلوں سے علیحدہ ہوتی نظر آئے، کیونکہ ان کی محفلوں میں صرف امام حسنین کریمین کا ذکر ہوتا ہے، وہ بھی غلط طریقے سے ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، وہ بھی غلط طریقے سے ہوتا ہے، وہ غلو سے کام لیتے ہیں، وہ بڑھا چڑھا کر کے ذکر کیا کرتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت وہ ہے، ہم نبی کی آل کی تعظیم بھی سیکھتے ہیں تو صحابہ سے سیکھا کرتے ہیں، ہم نبی کے اہل بیت کی تعظیم بھی سیکھتے ہیں تو نبی کے صحابہ سے سیکھا کرتے ہیں۔ تاجدار صداقت سید الصادقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اپنی آل اولاد کی خدمت، اپنے رشتہ دار کی خدمت، اپنے اعزاء و اقربا کی خدمت، اپنی خاندان کی خدمت سے زیادہ پسند ہے مجھے مصطفیٰ کے آل کی خدمت کرنا، مصطفیٰ کی اولاد کی خدمت کرنا، مصطفیٰ کے خاندان کی خدمت کرنا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پیارے، جو مقام اہل بیت جو صحابہ نے سمجھا ہے، رہتی دنیا تک کوئی ایسا سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کہیں گے ارے جو یہ کوٹا کاٹی کرتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھے، جو لے کے گھومتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھے، جو اچھلتے کودتے ہیں کیا وہ بھی نہیں سمجھے، جو دونوں ہاتھ سے بجاتے ہیں کیا وہ بھی نہیں سمجھے؟ ہم کہیں گے ہاں وہ کیا سمجھیں گے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ہم نے کہا صحابہ سے زیادہ مقام اہل بیت کسی نے نہیں سمجھا۔ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ حسین ابن علی وہ ہے جو مصطفیٰ کی گود میں بیٹھا کرتے تھے، صحابہ نے سنا نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سنا ہے حسین ابن علی وہ ہے جو مصطفیٰ کی پشت پر بیٹھے ہیں، صحابی نے صرف سنا نہیں بلکہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کی زبان مبارک سے اہل بیت کے فضائل سننے والے ہم نہیں بلکہ صحابہ ہیں، حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے دیکھنے والے ہم نہیں، صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ مقام حضرت عمر تو بہت ہی افضل ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ واقعہ مجھے بڑا پسند آتا ہے اور ہے بھی اچھا، میں اکثر تقریروں میں بار بار اسے ریپیٹ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے فرماتے ہیں، حسین کیا وجہ ہے ملاقات کے لیے تشریف نہیں لاتے؟ آتے جاتے رہا کرو، آیا کریں، تشریف لایا کریں، کافی دن ہو گیا آپ تشریف نہیں لائے۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین میں تو آیا تھا، آپ سے ملاقات کرنے آیا تھا، مگر ہم نے دیکھا کہ دروازے پر آپ کے لخت جگر کھڑے ہیں، عبداللہ کھڑے ہیں، اور آپ تنہائی میں امیر معاویہ سے محو گفتگو ہے، امیر معاویہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہی امیر معاویہ کہ حسین کو ماننے والے کچھ غلط نظریات والے امیر معاویہ کو گالی بکا کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت امیر معاویہ کی شان، تنہائی میں حضرت عمر فاروق اعظم جنہیں بیٹھا کر کچھ خاص باتوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ عبداللہ کو اندر آنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، آپ تنہائی میں گفتگو کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ سے، آپ کے لخت جگر اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں مگر اجازت نہیں ملتی۔ ہم بھی پہنچے کہ آپ سے ملاقات کریں، آپ کی زیارت کریں، مگر ہم نے دیکھا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں تو ہمیں کیا اجازت ملے گی؟ فرماتے ہیں میں یہ سوچ کر واپس چلا آیا، اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں، پیارے حسین، سبحان اللہ، پیارے حسین وہ عبداللہ ہے، عبداللہ تم حسین ہو، حسین سبحان اللہ، وہ عبداللہ ابن عمر ہے، تم حسین ابن علی ہو، اس کا مقام الگ ہے، تمہاری شان الگ ہے۔ سبحان اللہ، وہ عبداللہ ہے جنہیں میرے پاس بھی آنے کے لیے اجازت مانگنا ہوگا۔ اے پیارے حسین، تمہیں ہمارے پاس آنے کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تمہارا جب من چاہے، تب طبیعت چاہے، تب ہمارے پاس تشریف لایا کرو، تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت
نہیں ہے۔ نادان شیعہ کہتا ہے صحابہ اہل بیت کی تعظیم نہیں کرتے، تمہاری قسمت میں جہنم ہے، تمہیں مبارک ہو۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ہمیں تعظیم اہل بیت سکھانے والی ذات کا نام صحابہ کرام ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے ہی بتایا ہے کہ مصطفیٰ ایسے پیار کرتے تھے اپنے اہل بیت سے، ایسی تعظیم کرتے تھے اپنے اہل بیت کی، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سکھایا۔ سامعین محترم، تو قرآن نے کہا شہید زندہ ہیں، تو شہیدوں کے آقا بھی زندہ ہیں۔ بڑے اینڈ بینڈ لوگ دنیا میں ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہاں، کوئی یہ بک رہا ہے، کوئی یہ بک رہا ہے، ایک مسلک اعلیٰ حضرت والا ہی ہے جو بالکل رائٹ بول رہا ہے، باقی کچھ ادھر کلیا میں گھس گئے، کچھ ادھر والی کلیا میں گھس گئے، کچھ کہیں گھس گئے، سمجھ میں تو آتا نہیں، کوئی نالی میں کود گیا، کوئی نردے میں کود گیا، کوئی موتی نالا میں گھس گیا، کوئی کہیں گھس رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت پر اللہ کا فضل عظیم ہے، اس نے خاص کرم فرمایا کہ ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی دیا، دامن اہل بیت بھی دیا، ہمیں غوث و خواجہ بھی عطا فرمائے، اور اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت عطا فرمایا۔ ذرہ برابر بھی ہم نہ صحابہ کی توہین گوارا کریں گے اور نہ اہل بیت کی توہین گوارا کریں گے۔ سرکار امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، یزیدیوں نے یزید کو خلیفہ بنا دیا، ان کا جانشین بنا دیا، اور اس کے بعد پھر بیعت کے لیے امام کی بارگاہ میں خبر پہنچائی جاتی ہے مدینہ شریف۔ آپ نے انکار کر دیا، آپ گھر تشریف لے آئے، مگر سمجھ گئے معاملہ گمبھیر ہے، مجھے تو بیعت قبول کرنا نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نہیں کرنا ہے، لیکن اب ہوگا کیا؟ جب ہم بیعت قبول نہیں کریں گے تو جنگ ہوگی، اگر ہم مدینے میں رہے، جنگ ہوئی تو میری وجہ سے مدینے کی گلیاں خون سے لال ہو جائیں گی، مصطفیٰ کا شہر لہو لہان ہو جائے گا۔ میرے آقا امام عالی مقام نے فیصلہ لیا، ہم مدینہ شریف سے رخصت ہوتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو لیا، اور پھر مدینہ شریف سے آپ رخصت ہو کر کے کہاں تشریف لے گئے؟ کہاں تشریف لے گئے؟ ارے ہر سال تو محرم آتا ہے، سنتے تو ہیں، کچھ اس میں سنتے ہیں، کچھ قوالی میں سنتے ہیں، پتہ تو ہے مدینہ سے میرے آقا کہاں گئے؟ نہیں بھائی، نہیں، مکے گئے۔ مدینہ شریف سے کہاں گئے؟ مکہ شریف گئے پہلے، آپ وہاں پر ہیں۔ اور جب کوفیوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، وہ پہلے ہی سے منتظر تھے کہ کب ان کا وصال ہو، ہم ہنگامہ مچائیں۔ خبر ملتی ہے، انہوں نے دیر نہ کی کہ یار اب کوئی نہیں ہے، علی بھی تشریف لے گئے، اب ابن علی ہیں، چلو فوراً ایک میٹنگ کرو اور امام علی مقام کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرو، یہاں بلاؤ، ان سے بیعت کرو، پھر یزید سے مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے میٹنگ کیا اور خط لکھا جو مکہ المکرمہ امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچایا گیا، بڑے بڑے القابات کے ساتھ، بڑے نرالے انداز کے ساتھ انہوں نے خط لکھا، آپ تشریف لے آئیے۔ امام نہیں گئے، دوسرا خط آیا، نہیں گئے، تیسرا خط آیا، نہیں گئے، یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے 150 خط کوفیوں نے امام کی بارگاہ میں پہنچائے، آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت قبول کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، ہم آپ کی بیعت کو قبول کریں گے، آپ تشریف تو لائیں۔ امام ابھی تشریف نہیں لے گئے، لیکن امام کے پاس جب 150 خط آ گئے تو معاملے کی تحقیق کے لیے آپ نے حضرت امام مسلم کو کوفہ روانہ فرمایا اور فرمایا جاؤ ذرا حالات کا جائزہ لو، اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو ہمیں خبر کرو۔ وہ وہاں پہنچے اور آپ کے نام پر کئی ہزار لوگ مرید ہو گئے۔ بیک وقت ابھی ابن زیاد کوفہ نہیں پہنچا ہے، امام مسلم کی تشریف لے جاتی ہی تقریباً 12,000 لوگ امام حسین کے نام پر مرید ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ یار فضا تو بہت اچھی ہے، فوراً ایک خط لکھا امام علی مقام کی بارگاہ میں اور عرض کیا بھائی جان حالات اچھے ہیں، دیر نہ کریں، جلد سے جلد آپ بھی تشریف لے آئیں۔ اب آپ نے جب یہ پڑھا تو آپ نے فوراً تیاری کی مکہ سے کہاں آنے کے لیے؟ کوفہ تشریف لانے کے لیے۔ صحابہ کو پتہ چلتا ہے، صحابہ بارگاہ امام میں حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا اے نبی کے شہزادے جانتے ہیں آپ کوفہ کیسی جگہ ہے، مت تشریف لے جائیے، اگر مکہ سے آپ کا دل بھر گیا ہے تو کہیں اور تشریف لے جائیں، ہم آپ کے لیے محفوظ جگہ کا انتظام کر دیتے ہیں، وہاں تشریف لے جائیں۔ آپ سب کی بات سنتے رہے مگر وہی آپ نے کیا جو رب کو منظور تھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں خدا کی عطا سے مصطفیٰ کے صدقے میں امام حسین غیب کی باتیں جانتے تھے، وہ جانتے تھے ہمیں 2 محرم کو کربلا پہنچنا ہے۔ سبحان اللہ،
اب دیر کریں گے تو کام نہیں چلے گا. 2 محرم کو کربلا پہنچنا ہے, 7 کو ہم پر پانی بند ہوگا, 10 کو ہمیں شہید ہونا ہے. امام اپنے نگاہ ولایت سے, نور ولایت سے سب دیکھ رہے تھے. آپ نے کسی کی بات نہیں مانی اور آپ مکۃ المکرمہ سے 3 ذی الحجہ کو حج کے دنوں میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. ابھی تک آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں. امام مسلم نے یہاں خط پہنچایا اور وہاں ابن زیاد کوفے میں آیا یزیدی گورنر بن کر, اور اس نے سب کو مارنا کوٹنا شروع کیا, یہاں تک کہ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا. یہ خبر میرے امام کو نہیں ملی. راستے میں جب آپ تھے تو آپ کو خبر ملتی ہے. آپ نے اعلان کیا, اے لوگوں, ابھی تک ہمارا جانا کسی اور کام کے لیے تھا, اب ہمارا جانا کسی اور کام کے لیے ہے. جو تیار ہو چلے, جو واپس جانا چاہتا ہے جائے. بہرحال کچھ لوگوں نے کہا میرے آقا اب ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے اور جینا بھی آپ کے ساتھ ہے. ہم چلیں گے جہاں آپ ہوں گے, جہاں آپ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے. اب یہ قافلہ کوفے کی طرف پڑتا ہے, مگر راستے میں ہی کربلا پڑتا ہے. یزیدی لشکر کا حاکم بن کر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کا راستہ روکتے ہیں. کوئی بدتمیزی نہیں کی, بہت ادب سے روکا, آگے نہیں بڑھنے دیا. بلحال دونوں میں جب گفتگو ہوئی تو اس نے یہ بھی کہہ دیا, حضور میں دن میں تو آپ کو نہیں جانے دوں گا, رات میں آپ جہاں چاہیں نکل جائیں, ہم کوئی چھیڑا چھاڑی نہیں کریں گے. میرے امام کربلا کی سرزمین پر ہے, رات میں آپ نے اپنے اہل و عیال کو لیا اور کسی طرف جانا چاہا, چلتے رہے, مگر جب صبح ٹھہرے تو وہی جگہ پر جہاں پر سے چلے تھے. اللہ, آپ نے فرمایا ساتھیوں اب ٹھہر جاؤ, اب یہاں سے ہم کہیں, یہی ہمارے مقتل ہے, یہی ہماری قربان گاہ ہے, یہی ہم کو شہید ہونا ہے. اب سامان اتار دیا گیا, کرب و بلا کی سرزمین پر امام ہے. گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا. 7 تاریخ آتی ہے, حکم آیا پانی بند کر دو تب سرنڈر ہوں گے. انہیں کیا معلوم تھا امام استقامت کے پہاڑ ہیں, پانی بند, کوئی فرق نہیں پڑا. 9 کو پھر خبر آئی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. امام نے فرمایا آج کی رات شب عاشورہ ہے, کل جنگ کریں گے, جو کرنا ہوگا کل کریں گے, آج نہیں, آج کی ہمیں مہلت دی جائے. مختصر یہ امام رات بھر خدا کی عبادت میں گزارتے ہیں. صبح کا ٹائم ہوا, جنگ کی شروعات ہوتی ہے. یک بعد دیگر فدایان امام کے قدموں پر قربان ہوتے رہے. ہوا پھر آخر میں وہی جو نانا نے بہت پہلے بیان کر دیا تھا. آخر میں میرے امام میدان کرب و بلا میں جنگ کی نیت سے تشریف لاتے ہیں اور آپ نے نہ جانے کتنوں کو جہنم پہنچایا. آخر میں آپ نے بھی مرتبہ شہادت کو نوش فرمایا, جام شہادت کو نوش فرما کر امام علی مقام خدا کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. علماء کہتے ہیں میرے امام جب گھوڑے پر تھے تو قیام میں تھے, زمین کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو رکوع میں ہے. اب سجدے کی ضرورت تھی, سجدے کی باری تھی. امام نے سجدے میں سر رکھا, دشمنوں نے سر کو تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تفصیل اور بھی ہے, بس اتنا یاد رکھیں پیغام امام حسین پر ہمیں عمل کرنا ہے. امام صرف اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ ہم صرف ان کی شہادت کو بیان کریں, ان کے نام پر صرف لنگر لٹائیں. امام جاتے جاتے ہمیں ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے. اے بندگان خدا, رب نے تمہیں بھیجا ہے اپنی بندگی کے لیے. زندگی میں بھی عبادت کرو, جاتے وقت بھی عبادت کرو, یاد خدا میں زندگی کو بسر کرو. اللہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب و کامرانی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.